اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1983 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت 11 سے ہو رہا ہے، 59/11۔ سابقہ آیات میں آپ کو یاد ہوگا سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا حضور کی مدینے کی زندگی میں منافقین کی ریشہ دوانیاں، سازشیں، مقاصد، کس کس انداز سے وہ اس نظام کی، اس تاریخ کی، اس دعوت کی نقاب پوشانہ مخالفت کرتے تھے اور کتنی اذیتیں پہنچاتے تھے، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ تو ان کے خلاف تھی، پھر آپس میں بھی منافقین کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگلی آیات میں قرآن نے ان کا اب ذکر کیا ہے۔ منافق تو منافق ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، خود اپنے ہاں بھی منافق ہوتا ہے۔ منافقت تو ایک ذہنیت کا نام ہے، طبیعت کا نام ہے۔ بھیڑ ڈنک رکھتی ہے، وہ ہر جگہ ڈنک مارتی ہے۔ تو اب ان کے اپنے اندر جو کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم، کہ یہ کہتے ہیں یہودیوں سے، اہل کتاب کے منافقین میں سے، یہ تو کچھ تو یہ اعراب تھے، خود عربی قبائل کے لوگ، اور دوسرے یہ اہل کتاب میں سے، اگرچہ عیسائی بھی وہاں تھے لیکن یہ یہودی تھے زیادہ جو ان حرکات کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں آپس میں پھر مل جاتے تھے، منافقین سے دوسرے منافق۔ تو کہا کہ یہ منافقین ان سے کہتے ہیں کہ تم بھیڑ جاؤ مسلمانوں سے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر تم نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ ان سے کہتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ ان کا بیان قرآن کریم نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، خدا ابھی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو ایک طرف رہا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ اس کے بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے تھے۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اگر ان کو نکال دیا یہاں سے تو یہ کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے، اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر مرتے بھرتے ساتھ چلے بھی گئے تو میدان جنگ میں یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ آئیں گے، اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے، جماعت مومنین سے اب مخاطب ہیں کہ لا انتم اشد رحمتا فی صدورہم من اللہ۔ کیا بات ہے صاحب! کہا کہ یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے تو نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے ہیں۔ اور آئیے ہم اپنے سینوں کو ٹٹولیں کہ ہم انسانوں سے کتنا ڈرتے ہیں، قانون خداوندی سے نہیں ڈرتے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے تو وہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ سپاہی تو نہیں ہے کہیں، یعنی اس کے دل میں وہ ڈر جس کو یہ کہتے ہیں خدا کا ڈر، وہ خدا کا ڈر نہیں ہے، وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے، تباہی اور بربادی اور عذاب، یہ وہ چیز ہے کہ اس کا تو نہیں خیال ان کو ہوتا۔ خیال یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا۔
کسی قسم کی غلط حرکت کرنے سے پہلے یہ اطمینان کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو پتہ تو نہیں چل رہا۔ ساری فریب انگیزیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی بات کہیے، ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں، سپاہی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، اس کی گرفتاری ہو یا نہ ہو، عدالت سزا دے یا نہ دے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو جو میں مثالیں دیا کرتا ہوں اب آپ احباب کے سامنے ہیں کہ سنکھیا اگر کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی کھا لیا جائے جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو، وہ اپنا ہلاکت انگیز اثر کر کے رہتا ہے۔ وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ سپاہی پکڑے عدالت میں لے جائے، وہاں سے سزا ملے، پھر وہ پھانسی کی کوٹھڑی میں جائے، وہاں سے پھر کوئی تارا مسیح اس کو تختہ دار پہ حوالے کر دے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنا اثر کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کا نتیجہ اٹل ہوتا ہے۔ کہا یہ کیفیت دیکھیے ان لوگوں کی۔ میں نے ابھی عرض کیا عزیزان من، آئیے تو ہم اپنے دل کو ٹٹولیں۔ وہ جو اعلانیہ ہم میں سے کوئی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو لیجیے، یا ان لوگوں کو جو بظاہر بڑے بھلے مانس نظر آتے ہیں، کیا ان کا جو یہ ان کی احتیاط جو ہے، یا اس قسم کے جرائم یا اس قسم کی غلط کوششوں سے بچنا جو ہے، اس میں یہی بات تو نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے ڈر کے لیے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے؟ اگر یہ بات جسے کہتے ہیں نا ایمان، خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں اس بات پہ یقین کہ اس کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ میری تباہی اور بربادی ہوگی، سزا ہوگی، عذاب ہوگا۔ یہ ہے ایمان خدا پر۔ سوچیے عزیزان من کہ اگر یہ ایمان راسخ ہو جائے دلوں کے اندر، تو پھر یہ اتنی بڑی پولیس اور اتنی بڑی فوج اور یہ عدالتیں اور یہ محکمے اور یہ چھاپے مارنے والے اور یہ پھر عدالتوں میں گھسیٹ، کسی کی ضرورت باقی رہتی؟ حکومت کو نہ کوئی آرڈیننس نافذ کرنا پڑتا ہے، نہ پولیس متعین کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی عدالت بٹھانی پڑتی ہے، نہ کوئی جیل خانہ کھڑا کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے کہ سنکھیا نہ کھاؤ۔ کسی قانون میں آپ نے یہ دیکھا؟ یہ تو الگ بات کہا جائے گا کہ خودکشی نہ کرو۔ اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی اتنے انتظامات کی، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سنکھیا ہمیں مار دے گا۔ اور اگر یہ ایمان ہو کہ دوسرے کو فریب دہی جو ہے یہ مجھے مار دے گی، تو پھر آپ اسی طرح سے اس سے بھی محتاط رہیں گے جس طرح سنکھیا کھانے سے محتاط رہتے ہیں۔ یہ ہے خدا پر ایمان۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے جو بہرحال جرائم کے مرتکب نہیں بھی ہوتے، وہ ذرا دیکھیں، وہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے، خدا کا ڈر نہیں۔ یعنی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان کا خوف نہیں ہوتا، انسانوں کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بات تو یہ کہہ رہا ہے قرآن اس زمانے کے منافقین کی، اور مسلمانوں سے، جماعت مومنین سے کہتا ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دل میں قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے ڈر سے کہیں زیادہ ہے، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، اور اسی لیے تباہ ہو جائیں گے۔ جہاں تمہارا ڈر ان کے سینے سے اٹھا، یہ تمام حرکات کرتے رہیں گے۔ وہ انسانوں کا ڈر اٹھا ہوا ہوتا ہے نا جو اتنے جرائم عام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت ضروری ہے، وہ غور و فکر سے کام لینے سے اس نتیجے پہ انسان پہنچے گا۔ قرآن نے کہا کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں۔
اور ہمارے ہاں تو پھر شریعت کے معاملے میں عقل و علم اور غور و فکر جو ہے اس کی تو ممانعت کا دخل ہی نہیں. وہ کہتا ہے ان